وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولایت فقی کے موضوع پہ ایک گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی. آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ولایت فقی ولایت فقاہت و عدالت، اس کو ہم مطالعہ کر رہے تھے کہ اس کتاب میں 7 فصلیں ہیں. پہلی جو فصل ہے وہ بنیادی مقدمات سے مربوط ہے کہ اگر یہ مقدمات انسان کے لیے حل ہو جاتے ہیں تو وہ چار نہ چار عقلی تقاضوں کے تحت ایک ایسے نظام اور ایک ایسے حاکم کا تقاضا برپا کرے گا اپنے وجود میں کہ جو انسان کی خلقت کے عین مطابق ہو. آج کے دور میں جس طریقے سے ممالک در ممالک تقسیم ہیں، گزشتہ ادوار میں بھی اسی طریقے سے قومیں تقسیم ہوتی تھیں اور ہر قوم اپنے لیے ایک جداگانہ زندگی کا تقاضا رکھتی تھیں. دین اسلام نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے ایک اسلامی ریاست اور ایک اسلامی معاشرے اور ایک اسلامی امت کی بات کی. لہذا جزیرہ عرب کے اوپر کوئی حکومت قائم نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ اس وقت کی جو سپر پاور موجود تھی ایران اور روم، انہوں نے جزیرہ عرب کو تنہا چھوڑا ہوا تھا. اگر پورے جزیرہ عرب میں کسی جگہ پہ کچھ ترقیاتی چیزیں یا کچھ تمدن پایا جاتا تھا، یعنی تہذیب کے ساتھ کوئی ریاستی چیزیں پائی جاتی تھی، تو وہ یمن تھا. اس لیے یمن اگرچہ جزیرہ عرب میں سمندر کی طرف اختتامی ایک علاقہ بنتا ہے، لیکن اس کے باوجود روم اور ایران وہ پورے جزیرہ عرب کو ترک کر کے یمن کے ساتھ مربوط ہوتے تھے، اس سے تجارت کرنا، اس کی طرف توجہ ان کی رکھنا. اب اسی جزیرہ عرب میں بقیہ پورا کا پورا جزیرہ عرب یہ منتشر قبائل کی صورت میں زندگی بسر کیا کرتا تھا. ہر قبیلے کی اپنی ایک چار دیواری سی بنائی ہوتی تھی، ان کے اپنے قانون اور اصول ہوتے تھے اور وہ اس کے ہمراہ زندگی بسر کرتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف لائے تو انہوں نے اس جگہ پہ اس منتشر قبائلی نظام کے برخلاف ایک ریاست اور ایک معاشرے اور ایک امت یا ایک قوم اسلامی کا تصور پیش کیا. اور قرآن کریم نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام کے تمام انسانوں کے لیے ہادی مبشر اور نذیر قرار دیا اور ایک امت واحدہ امت اسلامیہ کی بات کی. لہذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں مدینہ منورہ میں جب ہجرت فرمائی تو آتے ساتھ سب سے پہلا جو کام انجام دیا وہ اسلامی ریاست کا قیام تھا. یعنی اگر ایک جگہ پہ منتقل ہو جائیں، یہ سیرت رسول سے ہمارے سامنے گوہر سامنے آتا ہے کہ اگر ایک علاقے میں تبلیغ کے عنوان سے منتقل ہو اور وہاں پہ سازگاری ہو تو سب سے پہلے جو چیز وہاں پہ نمایاں کرنی چاہیے وہ اجتماعی زندگی کی صورت میں ایک اسلامی قوانین کو اجاگر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسلامی قوانین کو اجاگر کرنے کی کوشش یہ تب ہی ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ قوت اور قدرت آپ کو میسر آئے. قدرت کا تقاضا حکومت بنتا ہے. لہذا اس ترتیب کو ہمیشہ ذہن نشین رکھیں. یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے کہ ایک ریاست، ایک معاشرہ اور ایک امت. اور یہ شیعہ کے بنیادی اعتقادات میں سے بھی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کے آئے اس کو پوری دنیا کے اوپر نافذ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کریں گے، اور امام زمان علیہ السلام اسی وقت یہ عمل انجام دے پائیں گے کہ ان کے جو اتباع کرنے والے ہیں، پیروی کرنے والے ہیں، وہ یہ تفکر رکھتے ہوں. اگر ہر کوئی تفکر اپنے بارڈر ایریاز کا فقط رکھتا ہو اور جس کو بھی جتنے علاقے کی پر پابند کر کے ایک ملک کی حیثیت دے دی گئی ہو اور وہ اسی کے اندر مقید ہو تو پھر کس طریقے سے امام زمان علیہ السلام کے تحرک کی بات کرے گا. جیسے بحرین ایک چھوٹا سا شہر ہے، قم جتنا وہ شہر ہے اس کو ایک ملک کی حیثیت دے دی. کویت اس سے بھی چھوٹا ہے، اسے ایک ملک کی حیثیت دے دی اور وہ اپنی قومیت اور اپنی مملکت کو بنا کے بیٹھے رہے ہوں تو وہاں کا شیعہ کیسے امام مہدی علیہ السلام کی اتباع کا تقاضا کرے گا؟ جب تک یہ تقاضا نفوس کے اندر نہیں ابھرے گا کہ ایک امت واحدہ ہو
اور وہ امت واحدہ ایک اسلامی معاشرے کو جنم دے، اور ایک اسلامی معاشرے پہ ایک اسلامی قانون جنم پائے، اور ایک اسلامی قانون کو جنم دینے کے لیے ایک اسلامی حکومت کا قیام ہو۔ یہ امام زمان علیہ السلام اسے مہدویت سے تعبیر کرتے ہیں، جو ترتیب میں نے آپ کو بیان کی ہے، کیونکہ اصل ہمارا مقصد وہاں پہ اگر یہ اجتماعی حیثیت بشر کو حاصل نہ ہو تو اجتماعی کمال انسان کو حاصل نہیں ہو پائے گا۔ البتہ یہ نتائج ہیں، اختتام پہ یہ نتائج ملیں گے، اس لیے آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالی وہ ایک طبی ترتیب سے چلے ہیں کہ آپ کائنات کے عناصر پہ غور و فکر کریں۔ جو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اور بشر بنایا ہے، آپ کائنات بالآخر بشر کا تعلق مادی اعتبار سے سب سے زیادہ اسی مادی کائنات سے ہے، اس کا جسم اسی سے متاثر ہوتا ہے، اس کی زندگی اسی پر موقوف ہے، جسمانی زندگی۔ اس کے اوپر آپ غور و فکر کریں تو بعض تقاضے آپ کے سامنے اپنی زندگی کے آئیں گے، جن میں سے پہلا تقاضا آزادی ہے۔ دین اسلام اس بات کا قائل ہے، کیونکہ ہم نے ابھی غربی نظریات کو نہیں یہاں پہ چھیڑنا اور پھر اس کے جوابات دینے، کیونکہ مقصود یہ نہیں ہے، مقصود تو اسلامی دنیا سے ایک موضوع پڑھنا ہے، اس لیے ہم ڈائریکٹ اسلامی موقف کو ہی فقط بیان کریں گے آپ کی خدمت میں، جیسا کہ کتاب میں ذکر کیا گیا ہے۔ دین اسلام انسان کی جسمانی اور روحانی ہر دو آزادی کا قائل ہے۔ دین اسلام دو طرح کی آزادی کا قائل ہے، یہ یک طرفہ آزادی نہیں۔ ایک آزادی جسمانی ہے اور ایک آزادی باطنی ہے، روحی باطنی یا معنوی آزادی ہے۔ ہر دو آزادی برپا ہوگی تو آزاد ہے، وَإِلَّا وہ بندہ آزاد نہیں ہے۔ یہ دو چیزوں میں آزاد ہونا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، اب ہم آ جائیں اگلے مرحلے میں، کیونکہ یہ دو تو ہماری گفتگو گزر چکی ہے۔ باطنی آزادی انسان کو میسر کب آئے گی؟ باطنی آزادی انسان کو اس وقت میسر آئے گی جب وہ ہوائے نفس سے آزاد ہوگا۔ اس لیے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ معروف ہے اور کئی جگہوں پہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر خود سازی یعنی تہذیب نفس و تزکیہ نفس سے بڑھ کر کوئی کام اہم تر نہیں ہے۔ اگر کسی کی نظر میں پیپر دینا زیادہ اہمیت رکھتا ہے، گھر کا نان نفقہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اپنے مرض میں اپنا علاج زیادہ اہمیت رکھتا ہے، تو یہ اس کی اپنی ایک ترتیب ہے، دین اسلام کا موقف نہیں ہے۔ دین اسلام کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت جس امر کی ہے وہ تزکیہ نفس ہے۔ تزکیہ نفس سے زیادہ خود سازی سے بڑھ کر کوئی اہمیت جہان میں کوئی بھی عمل اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تزکیہ نفس سے باطنی معنوی آزادی انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اگر تزکیہ نفس نہیں ہے تو قرآن کریم کے کلمات اور احادیث کے جو جملات ہیں وہ آ کے تو انسان کو باطنی آزادی فراہم نہیں کریں گے۔ جب تک وہ قرآنی تعلیمات پہ عمل نہیں کرے گا، جب تک وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے ملنے والی احادیث مبارکہ کو اپنا دستور عمل و دستور زندگی نہیں بنائے گا، کیسے وہ نجات پائے گا؟ یہ ہمارے لیے آج بہت واضحات میں سے ہے۔ تاریخ تو بھری بھی ہے اس طرح کی مثالوں سے کہ قرآن کریم کے حافظ تھے، احادیث کے اوپر عبور تھا، لیکن فرقے انہوں نے آ کے بنائے، بجائے اس کے کہ اتباع و اطاعت رسول کو جنم دیتے، فرقہ جات بنا کے فتنے کھڑے کیے۔ دین کو انہوں نے ایک بہانہ بنا کے لوگوں کی جان مال اور عزتوں کو لوٹا۔ اس طرح کی تاریخ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، لہذا تزکیہ نفس اہمیت کی حامل ہے۔ بالفاظ دیگر اسلامی حکومت کیوں قائم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اسلامی حکومت تو خود ہدف نہیں ہے۔ اسلامی معاشرہ کیوں قائم ہو جائے تو کیا حاصل ہوگا؟ کیونکہ اگر آپ کہیں کہ امن و امان حاصل ہو جائے گا، ضروریات زندگی حاصل ہو جائیں گی، وہ تو ہو رہی ہے یورپ میں، انہوں نے تو اپنے قانون بنائے ہیں، کھا پی تو وہ رہے ہیں، آپ اپنے ممالک میں کھا پی رہے ہیں، سو جاگ رہے ہیں، بہترین زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اسلامی حکومت کا مقصد کیا ہے؟ اسلامی معاشرے کا مقصد کیا ہے؟ اسلامی قانون کا مقصد کیا ہے؟ سب کا مقصد اجتماعی تزکیہ نفس ہے، اجتماعی طور پہ آزادی فراہم کی جائے۔ اگر ایک معاشرے کو آزادی باطنی اور معنوی آزادی حاصل نہیں ہوتی تو پھر تو اس کے سارے امور عبث اور لغو ثابت ہو جائے، کیونکہ انسانی زندگی جو اللہ نے اس زمین پر آباد کی ہے
وہ اپنے کمال تک اور اپنے ہدف خلقت تک پہنچتی ہی تزکیہ نفس سے ہے، بدون تزکیہ نفس نہیں پہنچتی۔ بس ایک طرف ہمارے پاس، کیونکہ جسمانی آزادی کے مفہوم کو ہم سب بھی سمجھتے ہیں، باطنی مفہوم کو آپ غور کریں، باطنی مفہوم پہ، باطنی آزادی پہ۔ باطنی آزادی انسان کی وہ محتاج ہے، آپ دو مقولوں میں اسے سما سکتے ہیں، یا تو وہ انسانی نفس کا پجاری ہے، انسان اپنے نفس کا پابند اور غلام ہے، یا نفس سے آزاد ہے، یا اس لیے کہنے یا امیر شہوت ہے یا اسیر شہوت ہے۔ یعنی پہلے والا جملہ میں دوبارہ تکرار کرتا ہوں، یا وہ اپنے ہوائے نفسانی سے آزاد ہے یا ہوائے نفسانی کا غلام ہے۔ انسان بھی، انسانی معاشرہ بھی، ہر دو کو ایک ہی تصویر میں لے کے چلیں، یا ہوائے نفس سے آزاد ہے یا ہوائے نفس کا غلام اور پجاری ہے، یا دوسری تعبیر، یا امیر شہوت ہے یا اسیر شہوت ہے۔ شہوت انسان کی فقط جنسی شہوت نہیں ہے، گھرانے کے اندر انسان کا اپنے خانوادے کے ساتھ رہنا ایک شہوانی اس کا تقاضا ہے، کھانے کی اشتہا ایک شہوانی تقاضا ہے، پینے کی اشتہا ایک شہوانی تقاضا ہے، منصب اور اقتدار کا حصول ایک شہوانی تقاضا ہے، محافل کا جمنا اور دوست احباب یا اپنے اقربا کی محافل میں رہنا شہوانی تقاضا ہے۔ یہ سارے کے سارے انسان کی شہوات ہیں۔ ان شہوات کو اللہ نے اس دنیا کی زندگی بسر کرنے کے لیے قانون اور حق کے دائرے میں رہ کے برپا کرنے کے طور پہ جائز قرار دیا ہے۔ بس یا امیر شہوت ہے یا اسیر شہوت ہے۔ یہاں پہ آئیں، آج کا جو ہمارا درس شروع ہوتا ہے وہ عبودیت اور آزادی سے ہے۔ یہ تو ایک ہمارے پاس سابقہ تمام دروسوں کا ایک خلاصہ تھا۔ عبودیت اور آزادی، باطنی آزادی حاصل کیسے ہو؟ آپ ایک خود سوال ابھاریں، کیسے باطنی آزادی حاصل ہو؟ کیونکہ ہم نے تو پیچھے پڑھا کہ باطنی آزادی ایک غلامی ہوتی ہے، باطنی معنوی غلامی یہ ہے، قومیں بھی غلام بن جاتی ہیں، جو سب سے آخری ہمارا موضوع تھا۔ قرآن نے اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے، روایات نے اس طرح سے بیان کیا ہے، گزشتہ دروس اس موضوع پہ تھے۔ آج ہم یہاں پہ یہ سوال ابھارتے ہیں کہ کیسے ایک بندہ باطنی طور پہ آزاد ہو؟ جسمانی طور پہ آزاد تو ہم سمجھ گئے کیسے ہو، ہاتھ پاؤں کھول دیں، اسے زندگی جو فراہم کرنے کے لیے ضروریات ہیں وہ ضروریات فراہم کر دیں، تو یہ کیا ہے؟ آزادی کی ایک تفسیر بن جاتی ہے اس کی جسمانی آزادی کی۔ معنوی آزادی، باطنی آزادی، وہ کیسے انسان کو میسر آئے؟ اس کے لیے اسلام نے جو نسخہ بیان کیا ہے، اسلام نے جو راہ حل بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا عبد بن جائے، اسے باطنی آزادی حاصل ہو جائے گی، سب سے آزاد ہو جائے گا۔ اگر عبد خدا بن جائے، اللہ کا عبد بن جائے، نہ کہ اپنے نفس کا عبد بن جائے، معاشرے کا عبد بن جائے، اللہ کا عبد بن جائے، اسے سارے کے سارے یہ مراحل حاصل ہو جائیں گے۔ اس لیے عبادت ہے قرآن کریم کی نگاہ میں کہ جو انسان کو آزادی فراہم کرتی ہے، یعنی اللہ کا عبد بننے کے اوپر قرآن کریم تلقین کرتا ہے۔ اس مطلب کو انہوں نے دو دلیلوں سے ثابت کیا، پوری کتاب ہی بالعموم اسی طرح سے ہے، دو دلیلوں کے اوپر چلتی ہے پوری کتاب۔ ایک دلیل ہے قرآن کریم و روایات سے، اسے کہتے ہیں دلیل نقلی۔ اس لیے جب آپ اس کتاب کے بارے میں اپنی معلومات کو ترتیب دیں اپنے نفوس کے اندر، تو اسی ترتیب سے دیں۔ اول مفہوم، جو موضوع ہم نے اٹھایا ہے، نمبر دو نقلی دلیل، دلیل نقلی اس موضوع کے اوپر جو ہم نے مفہوم بیان کیے اس موقف پہ نقلی دلیل، نمبر تین عقلی دلیل۔ دوبارہ میں یہ ذکر کر دوں کیونکہ ان کی آیت اللہ جوادی عامری حافظہ اللہ تعالیٰ کی کتاب در حقیقت آپ دقت کریں تو وہ ہے ہی اسی طریقے سے، چند لائنوں میں پہلے اس موضوع کو بیان کرتے ہیں جو ہیڈنگ ادھر بنائی گئی ہے۔ ہیڈنگ حقیقت میں لی ہی اس سے گئی ہے جو لائنیں ہیں، صحیح، جو سطور ہیں اس سے ایک پورا مطلب جب کامل ہوتا ہے تو اس کو ہیڈنگ بنا دیتے ہیں۔ وہ جو ہیڈنگ ہے اس کو مفہوم انہوں نے بیان کیا۔ مثلا آزادی کسے کہتے ہیں، عبودیت اور آزادی سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے آغاز میں ہی یہ بات لکھی کہ قرآن کریم جو ہے انسان کی عبادت کے بارے میں جب بیان کرتا ہے تو وہ بیان کرتا ہے کامل ترین اور برجستہ ترین وصف انسان کے لیے وہ کیا ہے کہ وہ ذات اقدس الہ کا بندہ ہے۔
یہ آغاز ہے۔ عبودیت اور آزادی کا مفہوم انہوں نے ذکر کر دیا۔ اس کے بعد ذکر انہوں نے کیا کیونکہ انسان اور تمام موجودات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور ہر موجود مخلوقی وہ خالق اپنے خالق کا عبد ہوتی ہے۔ اب دلیل شروع ہو گئی۔ بس ہم نے دیکھا کہ پہلے اس عنوان کا مفہوم بیان کیا، مفہوم بیان کرنے کے بعد عقلی دلیل ہے یا نقلی دلیل ہے، ان دو دلیلوں سے باہر فی الحال نہیں آئیں گے، ان دو دلیلوں کے دائرے میں ہی ان کی گفتگو ہے۔ میں دوبارہ یہ تذکر آپ کی خدمت میں دے دوں کہ ہم ولایت فقیہ کا موضوع اس طریقے سے کیوں پڑھ رہے ہیں۔ آج اس کی حکمت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بڑی حد تک آشکار ہوگی، کیونکہ ہر کسی کے ذہن میں یہ ہوتا ہے ولایت فقیہ یا امام علی علیہ السلام کی بالفرض حکومت ہوتی، وہ تو جزیرہ عرب پہ حکومت تھی امیر المومنین کی، میں تو ہند میں رہتا ہوں، میں تو یورپ میں رہتا ہوں، میں تو افریقہ میں رہتا ہوں، میرا کیا اس حکومت سے تعلق؟ اس کا بارڈر امام علی علیہ السلام کی ریاست کا بارڈر میرے ساتھ تھوڑی لگ رہا ہے۔ وہاں پہ امیر المومنین علیہ السلام اگر حاکم ہیں تو ٹھیک ہے، ہمارے اوپر کون سی ان کی حکومت چل رہی ہے، ہمارے لیے کون سا حکم جاری کیا انہوں نے؟ یہ سارے کے سارے وسوسے ہیں انسانی نفس کے، وہمیات ہیں انسانی نفس کی، کیونکہ وہ اصل موضوع کو نہیں جانتا، وہ بشر کو نہیں جانتا، وہ انسان کو نہیں جانتا، وہ اسلامی موقف کو نہیں جانتا۔ اس لیے انہوں نے آغاز میں اس بات کو بیان کیا کہ پہلے بشر کو تو جانو کہ بشر کی کیا ضروریات ہیں، اس کے تقاضے بشر کے کیا ہیں، پھر اسلامی موقف تو جانو، پھر تم یہ والی بات نہیں کہو گے۔ تم کہو گے کہ میں اگر مریخ کے اوپر ہی کیوں نہ ہوں تب بھی میرا حاکم امیر المومنین امام علی علیہ السلام ہے، تب بھی میرا حاکم ان کے دستورات کے اوپر جو حاکم بنایا گیا وہی ہے، میں وہی نظام اور سسٹم اپنے کمال کے لیے چاہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے امامت کے نام سے امت کو دیا ہے۔ وہی اگر اس سانچے نظام امامت میں نہ ڈھالا جائے معاشروں کو تو معاشرے کبھی بھی اپنے کمال کی طرف بشریت کی راہ کے اوپر نہیں چل سکیں گے۔ وہ یہ والے پھر جملات ادا کرے گا۔ لہٰذا خود بشر پہ آپ غور کریں، ہم نے اس لیے مقدمہ خود بشر کو پہلے قرار دیا، پہلے انسان کو قرار دیا، پھر آپ کہیں گے جہاں انسان ہے اس کے اندر اگر آپ انسانیت کو برپا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس نظام کی بات کریں، پھر اس سسٹم کی بات کریں، وَإِلَّا وہ بشر نہیں رہے گا، وہ حیوانیت پہ اتر آئے گا، وہ درندہ بن جائے گا۔ وہ چاہے کلمہ پڑھ کے یہ کام کرے یا کلمہ پڑھے بغیر یہ کام کرے، ہر دو صورتوں میں چاہے وہ تشیع کا لیبل لگا کے آئے یا تسنن کا لیبل لگا کے آئے، جیسے رضا خان پہلوی وہ کیا تشیع کا لیبل لگا کے آیا اور صدام تسنن کا لیبل لگا کے آیا، دونوں نے یہ ایک جیسے کام کیے، کسی کے بھی مظالم ایک دوسرے کے اوپر فوقیت نہیں دے سکتے، اس قدر ان کے خطرناک مظالم ہیں۔ لہذا فرق نہیں پڑتا کہ جس راہ سے بھی آئے، اگر اس سسٹم کے اندر نہیں ڈھلتے، آپ پاکستان میں افغانستان میں ہو ایران میں ہو، فرق نہیں پڑتا، بشر ہے تو یہ نظام چاہیے، آپ یہ بات کریں گے۔ جیسے کہ آپ ابھی اس موضوع کو آپ دیکھیں، عبودیت اور آزادی۔ عبودیت اور آزادی سے کیا مراد ہے؟ آزاد ہونا چاہتے ہو تم تو پھر بندے خدا بن جاؤ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عبد بن جاؤ، غلام بن جاؤ۔ عقلی دلیل کیا ہے؟ عقلی دلیل یہ ہے کہ تسلیم کرتے ہو کہ تمہیں کسی نے بنایا یا نہیں بنایا؟ کہتے ہیں ہاں تسلیم کرتے ہیں۔ توحید کے درس میں ہمارے یہی مباحث چل رہے ہیں کہ ابن ابی العوجہ جو کہ ایتھیسٹ تھا، ملحد تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، امام صادق علیہ السلام سے مناظرے اس کے با سوال جواب ہے، آپ مناظرے نام دے دیں، ویسے تو وہ اس نے باعزت طریقے سے سوال جواب کیے، اور ایک ہیبت اور جلالت امام علیہ السلام کی اس کے اوپر طاری ہو جایا کرتی تھی جب وہ سوال کرتا تھا۔ تو امام نے اس سے پوچھا انت مصنوع ام غیر مصنوع، تجھ کو خلق کیا گیا ہے یا خلق نہیں کیا گیا؟ سوچا، فوراً کہا کہ اگر میں نے کہہ دیا کہ خلق کیا گیا ہوں تو ماننا پڑے گا خالق ہے کوئی، اور کہہ دیا کہ خلق نہیں کیا گیا تو بس یہی صحیح درست صورت بنتی ہے۔ کہا کہ انا غیر مصنوع، مجھے تو نہیں خلق کیا گیا۔ کہا کہ پھر اس کا مطلب تم خود ہی اپنے خالق ہو۔ تو کہا وصف لی، مجھے ذرا اوصاف بیان کرو کہ ایک صنعت جب ایک خلقت کو خلق کیا جاتا ہے، مثلا تمہیں خلق کرنا پڑ جائے تو تم کیسے خلق ہوگے؟ تم کس طرح سے اپنے آپ کو خلق کرو گے؟ یہاں پہ اب وہ تفکر میں پڑ گیا۔ طویل عریض ساکن متحرک، نہیں سمجھ آ رہی تھی، لمبا ہوں گا چوڑا ہوں گا، چھوٹا ہوں گا بڑا ہوں گا،
عمیق قصیر، گہرا ہوں گا یا گہرا نہیں ہوں گا، کچھ اسے نہیں پتہ لگ رہا۔ تو امام نے کہا جب تمہیں یہی نہیں پتہ ہے کہ خلق جب کیا جا رہا ہو تو کیا اس کے اوصاف ہوتے ہیں اور خلقت کو کیسے خلق کیا جاتا ہے، تو تسلیم کرو کہ مجھے خلق کیا گیا ہے، کہو کہ انا مصنوع۔ تو اس نے یہاں پہ خاموش ہو گیا کہ ہاں، کیونکہ اگر میں نے خود کو خلق کیا ہوتا تو مجھے خلق کرنے کے سارے اوصاف پتہ ہوتے، خالق کو تو پتہ ہے کہ میں نے کیسے مخلوق کو خلق کیا ہے، اس لیے اسے کچھ بھی نہیں اس میں سے پتہ تھا۔ اور خود بخود بھی اگر خلق ہوئی ہو جس کو آپ اتفاق کہتے ہیں، تو اگلی دلیل امام نے قائم کی کہ تمہارے اتفاق کے مطابق تو چیزیں پھر ایک جیسی رہنی چاہیے، اور پھر اس طرح سے مباحث ہیں۔ یہاں پہ بھی یہی مسئلہ، ہم پوچھیں کہ آیا یہاں پہ مخلوق ساری ہے یا خالق ہیں سارے، ہم کہیں گے نہیں، ایک خالق ضرور ہے، کم سے کم عالم اسلام میں تو سارے کہیں گے، کیونکہ ولایت فقیہ کا موضوع سب سے پہلے عالم اسلام کے لیے ہے۔ عالم اسلام میں سارے کیا کہیں گے؟ اب یہ عقلی دلیل ہے جو میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں، پھر نقلی دلیل آئے گی۔ عبودیت کی عقلی دلیل، عبد بنیں گے تو انسان بنیں گے، عبد نہیں بنیں گے تو بشر اور انسان نہیں کہلائیں گے عملاً۔ لہذا فرمایا کہ خالق ایک ذات ہے اور بقیہ ساری چیزیں مخلوق ہیں، یعنی یہ کہکشائیں، یہ نباتات، حیوانات، حشرات، انسان بھی مخلوق ہے۔ یہاں پہ آغا جوادی عاملی بیان کرتے ہیں کہ عقل انسان یہ حکم دیتی ہے کہ ہر وہ ذات جو خالق ہے اور اس کی ایک مخلوق ہے، وہ مخلوق اس کا عبد ہے، اس کی تابع ہے، جیسا خلق کیا ہے ویسی اس کی خلقت ہوگی، جیسا وہ اپنی خلقت کے تقاضوں میں، وہ اپنی خلقت کی زندگی میں وہ خالق کی محتاج ہے، جیسا خالق نے اس کو زندگی دے دی وہ ویسی زندگی بسر کرے گی، جس طرح سے اس سسٹم میں خالق نے اسے ڈھال دیا وہ شے اسی طریقے سے اس میں ڈھل جائے گی۔ لہذا عبد، اس کو کہتے ہیں کہ ہر مخلوق اپنے خالق کی کیا ہے؟ عبد ہے۔ لہذا اللہ الہ ہے، اور الہ جب قرآن کریم نے کہا ہے اور وہ خالق ہے تو عبادت بھی اللہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور خاص ہے۔ اور اس کی اور بہت ساری براہین عقلیہ ہیں کہ جو اولو الالباب اور ذوی العقول اولو نہا نے پیش کی ہیں۔ یہ تو ہمارے پاس ایک عقلی دلیل آئے۔ اب آئے ہم قرآن کریم کی ادلہ کی طرف۔ قرآن کریم نے اس شخص کو کہ جو اللہ کی عبادت کرنے سے رخ موڑ لے، منہ موڑ لے، اس کو نادان اور صفی کہا ہے۔ سین فے یہ ہے، ہر وہ شخص جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنے سے رخ پھیر لے وہ نادان ہے۔ انسان اپنی زندگی میں بہت زیادہ نادانیاں کرتا ہے، سب سے بڑی نادانی انسان کی زندگی میں کیا ہے؟ وہ نادانی ہے کہ جس میں وہ اللہ کی عبادت سے رخ پھیر لے، جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 130 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، وہ کون ہے کہ جس نے ملت ابراہیم سے منہ پھیر لیا؟ وہ کون ہے کہ جس نے ملت ابراہیم سے رخ پھیر لیا؟ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، سوائے اس شخص کے کہ جس نے خود سے نادانی اور حماقت کی ہے۔ اس لیے اللہ کی عبادت سے اگر رخ پھیر لے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ زیرکی نہیں ہے، یعنی ہوائے نفس کا شکار ہو جانا زیرکی نہیں ہے، اللہ کی عبادت کو انجام دینا یہ زیرکی ہے، یہ ہوشیاری ہے۔ اس لیے روایات میں یہ جملات آئے ہیں، دنیا کی جو تیزیاں ہیں یا وہ الفاظ دیگر، کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہے، جو کچھ بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، انسان کا دنیا کو حاصل کرنے میں آخرت کا نقصان ہے۔ جو کچھ دنیا میں اللہ نے رکھا ہے، دنیا کو حاصل کرنے میں آخرت کا نقصان ہے، اور آخرت کو حاصل کرنے میں دنیا کا نقصان ہے، یہ دونوں نہیں باہم چل سکتی ہیں۔ آپ کھانا کھائیں یا روزے رکھیں، آپ نیند پوری کریں یا فجر کے ٹائم اٹھ کھڑے ہوں، آپ دوپہر کی تھکاوٹ میں جا کے آرام کر کے کھانا کھا کے سو جائیں یا ظہر عصر کے نوافل اور ظہر عصر کے واجبات ادا کریں، آپ کے پاس مال آئے اسے جمع کریں یا خمس اور زکوٰۃ اور صدقات دے کے اس کو خرچ کریں، نان نفقہ کے حقوق پورے کریں اپنے خانوادے میں۔ لہذا دونوں چیزیں برابر نہیں چل سکتی۔
اس لیے اگر کوئی یہ کہے کہ میری خوشحال بہترین زندگی بھی بسر ہو، میں خوب سوؤں، خوب کھاؤں، خوب پھروں اور مقامات بھی میرے بالا ہوں، یہ تو نہیں کام چل سکتا، مگر یہ کہ اسے اپنی دنیا کو ضرر دینا پڑے گا، نقصان دینا پڑے گا۔ اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے اپنی دنیا کو ضرر دیا وہ ہاں احمق ہے، نادان ہے۔ جم ہو سکتی ہے، جم وہاں پہ قانون الہی کے تحت، اس کے علاوہ کوئی جم ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت کہاں جم ہو سکتی ہے؟ ایک جگہ، فقط ایک جگہ ہے۔ آپ خود غور کر کے دیکھ لیں، یہ چیزیں نصیحت اور انسان کی شواہد کے طور پہ، تائید کے طور پہ، وَإِلَّا عقل انسانی اس بات کو جان لیتی، اس دنیا میں جو فنا اور اس دنیا کے اندر جو موت کا ایک ہنگامہ برپا ہے، پوری دنیا میں ہنگامہ برپا ہے، سورج نکلتا ہے ڈوب جاتا ہے، ستارے نکلتے ہیں ڈوب جاتے ہیں، انسان کو صحت ملتی ہے بیماری میں تبدیل ہو جاتی ہے، زندگی ملتی ہے موت میں چلی جاتی ہے، سرسبز درخت ہوتا ہے پھر خزاں آ کے اسے گرا دیتی ہے، پانی بہتا ہے خشک ہو جاتا ہے، موت کا ایک سما برپا ہے کائنات میں۔ وہ ادھر سے سمجھ جاتا ہے کہ نہیں، بقا اور فنا یہاں پہ جم نہیں ہو سکتے، آخرت اور دنیا جم نہیں ہو سکتی سوائے ایک مقام کے، اور وہ مقام شریعت ہے، وہ مقام عبودیت ہے۔ فقط عبودیت ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ جم ہو سکتی ہے، وَإِلَّا اصلاً یہ قابل جم نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پہ آپ اس جملے پہ غور کریں، إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَهُ، یہ مہم ہے۔ جس نے بھی ملت ابراہیم کیا تھی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو شریعت اور شریعت کے تقاضوں کے تحت جو ریاست برپا کی ابراہیم علیہ السلام نے، ملت ابراہیم سے جس نے بھی منہ پھیرا وہ احمق انسان ہے، اپنے آپ کو خود حماقت میں ڈالا۔ لہٰذا جس شخص نے اللہ کی عبادت کو ترک کیا اس نے حماقت کی۔ ہم اس کو آسان لفظوں میں اور کہہ سکتے ہیں، اپنی ذاتی زندگی کے اعتبار سے جو آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ نماز مغرب ہم نے پڑھی، نماز مغرب کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دی ہے، سلامتی بھی ہے، کوئی ایسی تھکاوٹ کے آثار بھی نہیں ہے۔ نماز مغرب کے نفل پڑھیں یا بیٹھ کے موبائل کو اوپر نیچے کروں؟ جس نے موبائل کو اوپر نیچے کیا اس نے حماقت کی، وہ احمق کہلائے گا۔ اگرچہ گناہ نہیں ہے لیکن احمق ہے، اگرچہ گناہ نہیں ہے لیکن نادان ہے، احمق ہے وہ۔ جس نے نوافل کے لیے کھڑا ہو گیا عقل مند ہے۔ آپ روایات اہل بیت علیہ السلام پڑھیں، پنجگانہ نمازوں کے نوافل کے لیے واجب کا کلمہ بھی استعمال ہوا ہے، اس قدر تاکید ہے۔ نماز شب افضل ہے یا پنجگانہ نمازوں کے نوافل؟ دونوں میں سے کون سا افضل ہے؟ پنجگانہ نمازوں کے نوافل۔ نماز فجر کے بیٹھ کے 2 رکعت جو مطیرہ پڑھتے ہیں آپ، وہ افضل ہے یا نماز شب کا وتر افضل ہے؟ نماز عشاء کا افضل ہے۔ روایات پڑھیں آپ۔ اس لیے پنجگانہ نمازوں کے نوافل کی بہت زیادہ قیمت ہے۔ فجر کے نوافل کے بارے میں اس قدر بیان آیا ہے کہ تم فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پڑھ لو، آدھی رات کو پڑھ لو، نہیں وقت ملا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھ لو۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ عقل مندی عبادت میں ہے، عقل مندی اطاعت میں ہے، عقل مندی انقیاد میں، اللہ کے سامنے جھک جانے میں، کیونکہ آزادی ہے۔ اسی نقلی دلیل کے ذیل میں ایک اور عقلی دلیل بیان کرتے ہیں، ہر مخلوق ضروری ہے کہ اپنے خالق کی مطیع ہو۔ کیوں؟ کیونکہ خالق علت ہے، مخلوق معلول ہے، اور ہر معلول اپنی علت کا پیرو ہے، اس کا محتاج ہے، اس کی اتباع کرتا ہے۔ جہاں جہاں آگ ہے وہاں وہاں حرارت ہے، کیونکہ حرارت کی علت آگ ہے۔ لہذا جہاں جہاں خالق ہے اسے خالق کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی سوچے گا کہ خالق کے ہمراہ ہیں تو آخر کیوں خالق سے رخ پھر جاتا ہے؟ خالق نے جب اس دنیا میں ہمیں بھیجا تو ہم سے یہ سوال نہیں کیا کہ اختیار کی قوت جو تمہیں میں دے رہا ہوں لوگے یا نہیں لوگے، یہ ہم سے سوال پوچھا؟ بس اختیار کی قوت ملنے میں اختیار ہے یا جبر ہے؟ اختیار کی قوت ملنے میں جبر ہے۔ اس لیے امتحان میں اللہ نے اس دنیا میں ڈالا ہے تو خالق سے ہم رخ پھیر لیتے ہیں، حقیقت میں تو نہیں پھیرا جاتا۔ ہر طرف فسم وجہ اللہ، کہ تم جہاں پہ بھی نگاہ اٹھاؤ تو اللہ ہے، لیکن انسان خود کو دھوکہ دیتا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو یخادعون انفسہم، اپنے وجود کو خود دھوکہ دیا، اسی لیے احمق کہا
کہ تم خود کوئی نقصان پہنچا رہے ہو. تمہارا یہ وقت ضائع کرنے سے، تمہارا بیکار بیٹھے رہنے سے کسی کو کیا حاصل ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. مطلب تم نہ پڑھو، بیٹھے رہو، کسی کو نقصان ہے؟ نہیں، کسی کو نہیں نقصان. لیکن تمہیں خود کتنا نقصان ہے وہ تمہاری سوچ سے بھی بالاتر ہے، سوچ سے بھی بالاتر ہے جو نقصان ہے. لہذا عبادت میں اب یہاں پہ دوسری دلیل کیا ہے عقلی، کہ عقل جو ہے وہ یہ حکم لگاتی ہے کہ خالق کا مطیع ہو مخلوق. کیوں؟ کیونکہ خالق علت ہے، مخلوق کیا ہے؟ معلول. اور کمال معلول کا یہ ہے کہ وہ علت کے ہمراہ رہے، جہاں پر بھی ہے اس کا ہر موجود کا اس وقت تک تکوینی کمال حاصل نہیں ہوتا جب تک وہ علت کے ہمراہ حرکت نہ کرے. اس کا وہ حرکت میں کس کا پیرو ہے؟ علت کا پیرو. آپ کائنات کے نظام کے اوپر یہ فلسفی دلیل ہے. فلسفہ چونکہ مخلوقات کے اوپر دقت کر کے علت معلول کے ایک نظام کے تحت چلتا ہے، اور فلاسفہ نے عقل کو بروئے کار لاتے ہوئے عقلی قواعد کو ایجاد کیا ہے. حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ نے وہ نظام برپا کیا، انہوں نے دریافت کیا ہے ان عقلی قواعد کو. آپ کائنات کے اندر دیکھیں، سورج سے نکلنے والی کرن وہ سورج کے اتباع کرتی ہے یا نہیں؟ اگر سورج کی اتباع نہ کرتی ہوتی تو رات کو کرن دکھائی دینی چاہیے تھی. سورج غائب ہو گیا تو کرن بھی غائب ہوگی. کرن کا کمال کب تک ہے؟ وہ جو کرن اور شعاع آ رہی ہے سورج سے، اس وقت تک کمال ہے جب وہ سورج کے تابع ہے. اگر وہ سورج کے تابع نہ ہو تو کمال کھو دے گی. لہذا بشر کا کمال اس وقت ہے کہ جب وہ اپنی علت کے تابع ہے، اور اس کی علت اللہ سبحانہ وتعالی ہے. اور اسی تابع اور اسی حرکت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عبادت. بس ایک تکوینی حرکت ہے، وہ اس میں تو مجبور ہیں ہم. ایک تشریعی حرکت ہے، اور اس تشریعی حرکت کو ہم عبادت سے تعبیر کرتے ہیں. لہذا انسان کا اس دنیا کے اندر ایک ربط ہے، جہان کے ساتھ ایک ربط ہے. ضروری ہے کہ وہ ربط جب جہان سے انسان کا قائم ہو تو وہ اپنی علت، مسبب الاسباب، اپنے خالق اللہ سبحانہ وتعالی کی اتباع میں ہو. اس کے بعد اگلی دلیل وہ بیان کرتے ہیں، انسان کی حیثیت جو ہے عبد کی ہے، تو اللہ کی حیثیت انسان کے مقابلے میں مولا کی ہے. اب یہ انسان کی اجتماعی زندگی سے دلیل آ گئی. یہ بھی عقلی دلیل ہے، یہ بھی عقلی دلیل ہے کہ مولا اور آقا کا جہاں ربط ہے وہاں پہ عبد اس وقت کہلائے گا جب وہ مولا کے تابع ہوگا، وَإِلَّا وہ عبد مطیع نہیں ہے. وہ کیا ہوگا؟ ایک نافرمان عبد ہوگا، ایک فراری عبد ہوگا. فراری عبد، نافرمان عبد، وہ مستحق عقاب اور عذاب، مستحق سرزنش ہوتا ہے. لہذا علم اصول فقہ میں اس حوالے سے عمیق بحث کی جاتی ہے. حق مولویت کے اعتبار سے عقلی پیمانے کے اوپر بحث کی جاتی ہے، اور اس کے مقدمات شرع سے بھی لائے جاتے ہیں. اس لیے کمال انسانیت کس میں ہے؟ بس آپ نے دیکھا کمال انسانیت ہے عقل مندی میں. وہ صفی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے رخ پھیر لے، احمق ہے وہ انسان. نمبر 2، ہر مخلوق اپنے خالق کی پیرو ہے. جیسا خالق نے اس کو زندگی اور نظام دیا ہے اسی میں ڈھلے گی تو مخلوق کمال حاصل کر سکے گی، ورنہ نقصان کرے گی. نمبر 3، ہر معلول اپنی علت کی حرکت کی محتاج ہے. اس کا کمال معلول کا کس میں ہے کہ وہ اپنی علت کے مطیع اور اطاعت کرے. نمبر 4، کہ ہر مولا اور عبد کے تعلق میں عبد وہ کہلاتا ہے جو اپنے مولا کا مطیع ہو، وَإِلَّا وہ نافرمان عبد ہوتا ہے اور مستحق عذاب کہلائے گا. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے مراتب جو رکھے ہیں، مثلا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مرتبہ بشر میں سب سے یعنی انسانی خلقت میں سب سے اوپر مرتبہ بشر کا ہے. یہ بہرحال مقدمہ کسی اور وقت تفصیل سے بیان کیا جائے گا. جتنی اللہ نے مخلوقات خلق کی ہیں سب سے افضل ترین کون سی خلقت کا مجموعہ ہے؟ بشر. بشر کے پھر مراتب ہیں. ایک مرتبہ اس کا حیوانی ہے. مرتبہ حیوانی بالا تر ہے یا مرتبہ انسانی؟ مرتبہ انسانی میں پھر مراتب ہیں. مرتبہ عقلی بالا تر ہے یا مرتبہ یقین؟ کون سا مرتبہ بالا تر ہے؟
یقین کا، کیونکہ عقل کے نتیجے میں یقین ملنا ہے، زہد ہے، تقوی ہے۔ مرتبہ یقین اس میں بالاتر نبوت ہے یا مرتبہ یقین؟ نبوت بالا ترین ایک مقام ہے، وہ نبوت جو اختصاصی ہے، کیونکہ عرفاء نبوت کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، عمومی اور خصوصی۔ ایک وہ نبوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ارتباط قائم ہوا عبد کے ساتھ، ایک کو وہ اپنی ایک اصطلاح کے ضمن میں بیان کرتے ہیں، لیکن ہم شریعت والی نبوت کی بات کر رہے ہیں، عرفاء کی اصطلاح کی نہیں۔ نبوت شریعت کے اعتبار سے نبوت بالا ترین مقام ہے، رسالت اس سے بالا ترین مقام، ولایت اس سے بالا ترین مقام۔ ولایت اوپر ہے یا عبد؟ کون سا مقام بالا تر ہے؟ سب سے بالا ترین مقام جو ہے وہ اللہ کا عبد ہے، اس اللہ کا عبد، یہ سب سے بالا ترین مقام ہے۔ اسی لیے اسی کی گواہی تشہد میں دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ۔ ہو یہاں پہ اسم الہی کے طور پہ ہے، جیسے کہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، اس اللہ کا جو اس کے ساتھ خاص ہے عبد۔ اس دوسرا ہمارے پاس قرآنی دلیل بالکل ہے، معراج سے اوپر کوئی مقام تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا؟ قاب قوسین او ادنی، قاب قوسین او ادنی، 2 کمان بلکہ اس سے بھی کم، کیا وہ ایک منزل ہے؟ تو اس کے لیے کیا قرآن نے ذکر کیا؟ آپ قرآن کریم کی تعبیر دیکھیں، سورہ اسراء آیت نمبر 1، سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے عبد کو اللہ اوپر لے گیا، کیونکہ وہ کسی اور کا ہے ہی نہیں عبد، وہ تو فقط اللہ کے ساتھ خاص ہے، وہ آزاد ہے بقیہ سب سے، بقیہ کسی کی بھی غلامی کا پھندا اس کی گردن کے اوپر نہیں پڑتا، وہ عبد ہے، اللہ کا عبد ہے۔ اس لیے عبودیت کی معراج کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد کی معراج کے اوپر فائز ہوئے۔ یہ عبودیت ہے جو کمال دیتی ہے، وَإِلَّا بشر کو کمال کہاں ملنا ہے؟ وہ تو مرتبہ حیوانی کے اوپر ہے، نجس قطرے سے اس کی خلقت ہے کا آغاز ہے، کہاں پہ پڑا ہوا انسان؟ یہ تو اللہ کی عبادت نے اسے اٹھا دیا، اس کی گردن جو اونچی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جب جھک جاتی ہے تو اس سے بلند مقام کوئی نہیں ہے۔ پوری نماز میں سب سے زیادہ بلند مقام کون سا ہے؟ رکوع یا سجود؟ تو یہ عبد کہاں پہ ہے؟ عبد کہاں لے کے جاتا ہے انسان کو؟ زمین بوس ہو جائیں، مٹی کے اوپر اپنی پیشانی کو رگڑ دیں، جو سب سے تکبر کی علامت ہے انسانی وجود میں، ناک اور پیشانی دونوں مٹی پہ لگیں۔ ناک کا لگنا مستحب ہے، پیشانی کا لگنا واجب ہے۔ پیشانی زمین کے اوپر لگاتے ہیں۔ جب آپ بعض جگہوں پہ دیکھیں جو ظلم و ستم استعمار کرتے ہیں تو وہ پاؤں سر کے اوپر رکھ کے اس کے پاؤں زمین کے اوپر رکھتے ہیں اور ایک اکڑ اور تکبر کا احساس کرتے ہیں کہ یہ دیکھو ہم نے اس کو کس طریقے سے ذلیل و خوار کر دیا۔ لہذا انسان کے چہرے کے اوپر ایک قطرہ پانی کا پڑ جائے یا تھوک پڑ جائے، کتنی ذلت کا احساس ہوتا ہے۔ بازو پہ احساس ہوگا، بدن پہ ہوگا احساس۔ انسان کے بازو پہ کسی نے تھپڑ مار دیا اور ایک دفعہ منہ پہ تھپڑ مارا، برابر ہے احساس؟ احساس برابر نہیں ہے۔ لہذا اللہ کے سامنے اپنے وجود کا سب سے عالی مقام وہ خاک کے اوپر رکھ دیں، اس سے جو معراج انسان کو حاصل ہوتی ہے اس سے اوپر کوئی مقام نہیں ہے۔ اس کے اوپر بہت گفتگو ہے، امام خوئینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آداب نماز اس حوالے سے بہترین کتب میں سے ہے۔ اچھا، اس کے بعد قرآن کریم نے جب اب عطا شروع ہوئی، یہ تو مقام تھا عروج کا، معراج ہوئی تو اب عطائے خداوندی شروع ہوئی، تو سورہ کہف آیت نمبر 1، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اس اللہ کے ساتھ تمام کے تمام حمد مختص ہے کہ جس نے اپنے عبد کے اوپر کتاب کو نازل کیا، اپنے ولی کے اوپر نازل کیا، اپنے رسول اپنے نبی نے ادھر کیا ہے عبد کے اوپر نازل کیا۔ یا سورہ نجم آیت نمبر 10، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، ہمیں کیا پتا کہ اللہ نے کیا وحی کے سمندر بہائے ہیں، وہ تو لامحدود ذات ہے، اور کیا اس نے عطا کیا ہے، تو وہ تعبیر آئی فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ،
اس نے اپنے عبد کو جب وحی کی ما اوحا، تو جو اس نے وحی کرنا چاہی وہ کی ہے۔ ہم جیسے ایک بیگانوں کو کیا اس کی خبر ہو کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ذخیرے عنایت فرمائے ہیں۔ لہٰذا یہ ہے کہ مقام عبد میں کمال ہے۔ اس سے آپ کو یہ پتہ لگا ان آیات سے کہ بشر ہے، اگر وہ عبد نہیں ہے تو پھر تو پتھر اور حیوانات کی منزلت کے اوپر ہے، کوئی اس کی قیمت ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارے پاس تشریح آتی ہے کہ جو ہمارے سامنے آئے صفات آتی ہیں قرآن کریم کے ذیل میں۔ آگے ملاحظہ کریں کہ جناب خضر علیہ السلام ان کا جو سفر ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں علم لدنی سے نوازا اور انہوں نے باطنی حکم ولائی کے اوپر فیصلے کیے۔ بڑی عجیب داستانیں ہیں یہ جو قرآن کے واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام۔ افضل کون تھا دونوں میں؟ دونوں میں افضل کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم ہے۔ جناب خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا، اس کے اوپر کیا خوبصورت کتنے ہی پہلوؤں سے سبق آموز معرفت کے دقیق نکات وہ علماء کرام نے بیان کیے ہیں۔ ان میں سے یہ حکم ولائی، لیکن وہاں پہ قرآن کی تعبیر دیکھیں، سورہ کہف آیت نمبر 65 فوجدہ، ان دونوں نے دیکھا عبدن من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک عبد دیکھا۔ کس سے تعارف کرایا؟ عبد سے تعارف کرایا۔ لہذا یہ مقام اگر کوئی راہ خضر کے اوپر چلے تو وہ مقرب ترین انسان اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہو سکتا ہے۔ اور دلیل عبودیت کیا ہے، دلیل بندگی کیا ہے؟ بندے سے پوچھا جائے کہ تم کون ہو، وہ کہ عبد ہوں۔ تمہارا مولا کون ہے؟ کہے کہ اللہ میرا مولا ہے۔ یہ انسان کا تعارف ہے۔ ہم سے پوچھے کون ہو، کہ عبد۔ اس لیے اب جو اہل سیر و سلوک واقع عبد رہ کے انہوں نے زمین پہ زندگی بسر کی، ان کی آپ قبروں میں جا کے دیکھیں کیا لکھا ہوتا ہے۔ آیت اللہ بہجت کی قبر پہ گئے ہوں گے، دیکھیں ادھر کیا لکھا ہوا ہے، العبد بڑا سا لکھا ہوا ہے۔ انسان کا عظیم ترین تعارف کیا ہے؟ عبد، عبد حقیر۔ لہذا کوئی پوچھے کہ تم کون ہو، کہ عبد کو کون ہے پھر مولا تمہارا؟ کہو کہ اللہ۔ اسی طرح وہ بشر حافی کا معروف واقعہ ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو عرفاء کے مخالف ہیں وہ اس واقعے کا انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ اسے ثابت ہوتا ہے کہ امام نے کسی صوفی بزرگ کو تعلیم دے کے ایک مقام پہ پہنچایا۔ بہرحال کتابوں میں یہ واقعہ آیا ہے۔ بشر حافی ایک عیاش انسان تھا، کئی کنیزیں تھیں اس کی، گھر میں رقص و سرور کی محافل برپا ہوا کرتی تھیں۔ تو اس کے گھر میں ایک دفعہ اس نے مہمانوں کو بلایا ہوا تھا، شراب نوشی اور رقص و سرور کی محافل کے بعد کھانے کا اہتمام جاری تھا۔ تو کنیز کو بھیجا کوئی کوڑا کرکٹ باہر پھینکنے کے لیے، کسی کام کے لیے۔ وہ کنیز باہر آئی ہے تو اب اس بشر حافی کے، حافی تو بعد میں لقب پڑ گیا، تو بشر کے گھر سے گانوں کی آوازیں باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام گزر رہے تھے، اب امام آ رہے ہیں، یہ گھر سے باہر کنیز نکل کے مثلا کوڑا رکھنے آ رہی ہے، یہ جو چیز بھی رکھنے جا رہی ہے، تو امام سے ٹکراؤ ہو گیا۔ امام نے پوچھا کہ کس کا یہ گھر ہے؟ کہا کہ بشر کا۔ کہا کہ غلام ہے یا آزاد ہے؟ کہا کہ آزاد ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ اگر آزاد ہوتا تو یہ امور انجام نہ پا رہے ہوتے۔ یہ کہہ کے چلے گئے۔ اب کنیز کو چند دقیقے منٹ دیر ہو گئی، تو واپس آیا تو اس نے ڈھانٹا کہاں رہ گئی تھی؟ کہا کہ ایک بزرگ مل گئے تھے۔ تو کہا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا کہ غلام کا گھر ہے یا آزاد کا؟ تو میں نے کہا آزاد کا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آزاد ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ یہ سنا تو اسی طرح ننگے پاؤں امام کے پیچھے بھاگا اور امام کے قدموں میں پڑ گیا، اور وہاں سے دستور عمل امام علیہ السلام سے حاصل کیا اور ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ امام علیہ السلام کے واقعات حلقہ الکافی میں یا بعض دیگر معتبر کتب میں وارد ہوئے ہیں، جس میں آزاد کرایا ہے ان سلاطین سے۔ آزادی کے جو پیامبر ہیں یہی انبیاء و اولیاء و ائمہ علیہم السلام ہیں۔ آزادی کی جو نوید سناتے ہیں، آزاد جو غلامی سے کرتے ہیں، وہ یہی ہستیاں ہیں۔ بن امیہ کا اسی طرح ایک شخص تھا،
امام علیہ السلام کے سے ملنا چاہتا تھا تو امام غالباً کوفہ میں ہوا کرتا تھا، تو ابو بصیر کو ہمیشہ کہتا تھا کہ جب تم جاؤ امام سے تو میرے لیے وقت لے لینا۔ تو وہ اب تھا بھی عیاش بندہ اور بنو امیہ کے ہی حکومت میں کارمند بھی تھا، تو بہرحال امام سے اس نے وقت لے لیا اور وہ بھی امام کی خدمت میں آیا۔ تو امام نے کہا کہ بیان کروں تو مانو گے؟ اس نے کہا مانوں گا، عمر کاٹ لیا میں نے ان گناہوں میں، تھک چکا ہوں میں۔ تو امام نے کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اور کمایا ہے تم نے اس طریق سے، سب نکال دو۔ تو اس نے گیا واپس، ساری چیزیں نکال دیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ یار پارلیمنٹ میں گھس کے اپنی آنتوں کو بڑا کر لو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، امام علیہ السلام نے اسے نہیں دی، بعض کو اجازت دیتے تھے، وہ متقی اور نمایاں ترین امام کے اصحاب ہوتے تھے، اور انہیں یقین تھا کہ اگر ہم ان سلاطین کے پاس گئے ایمان خطرے میں نہیں ہے، مکتب کو ہم فائدہ دیں گے۔ لیکن اس شخص کو کہا کہ جو کچھ ہے نکال دو، اس نے بھی بیچ دیا۔ ابو بصیر جو ہیں وہ ہمسائے تھے، یہاں تک کہ آخری وقت اس کا آ گیا، آخری وقت آیا تو اس نے بلایا، یہاں تک کہ اس کے پہلے ایک دن بلایا ابو بصیر کو، تو دروازے کے پیچھے سے بات کی، تو ابو بصیر سے کہا کہ میں سامنے نہیں آ سکتا، حتیٰ کہ میں نے لباس بھی اتار کے پھینک دیا ہے۔ تو ابو بصیر کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے کھانے پینے اور لباس کا کچھ اہتمام کیا ادھر ادھر سے جم کر کے، اتنا اس نے امام کی بات پہ عمل کیا، چند دنوں میں مریض ہو گیا۔ مریض ہوا تو آخری وقت آ گیا، آخری وقت آیا تو ابو بصیر صاحب پاس پہنچے اس کے، اور ابو بصیر کو کہا کہ اچانک دیکھا تو بے ہوش ہو گیا، ہوش میں آیا تو سکرات کے قریب قریب تھا، سکرات موت، جب موت نکالنے کا ایک وقت آتا ہے۔ کہا کہ تمہارے صاحب نے جو وعدہ کیا تھا، کیونکہ امام نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم نے عمل کیا میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، کہا تمہارے صاحب نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا ہے، اور یہ کہہ کے فوت ہو گیا۔ بعد میں حج کا موسم آیا، ابو بصیر وہاں گئے، خیمے میں داخل ہوا تو امام نے کہا کہ ہم نے اپنے وعدہ سچا کر دکھایا۔ یہ ہے کہ شیعہ وہ ہے کہ جو امامت سے جڑے ہیں تو غلامی سے آزاد ہو جائے، جو اپنے اندر غلام ہی رہ گیا وہ جڑا ہی کیا امامت سے، وہ تو امامت سے نہیں جڑا۔ لہذا یہ ہے کہ راہ خضر کے اوپر چلے تو عبد اپنا تعارف رکھیں گے۔ اس کے بعد دلیل فطرتی کو ذکر کیا ہے کہ فطرت کا ایک تقاضا ہے، امیر المومنین علیہ السلام کے خطبہ متقین سے نقل کیا ہے کہ متقی کون ہوتا ہے؟ بڑا خوبصورت جملہ ہے، متقی کون ہے؟ عظم الخالق فی انفسہم، خالق کی عظمت ہے ان کے نفوس میں، نہ کسی امیر کبیر کی، نہ کسی اور احسان کرنے والے کی، ان کی نگاہ میں اگر کسی کی قیمت اور عظمت ہے تو وہ خالق ہے۔ فَصَغُرَ مَا دُونَهُ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور جو خالق کے ماں سوا ہے وہ ان کی نگاہوں میں پست ہے، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ان کی نگاہوں میں۔ جیسا کہ واقع معروف ہے، ایک عالم دین تھے تو بادشاہ بڑا خواہش کرتا تھا ہمارے پاس آئے، وہ نہیں آتا تھا۔ تو ایک دن بادشاہ گزر رہا تھا، سردیوں کے دن تھے، وہ دھوپ سیک رہے تھے ٹیک لگا کے، تو بادشاہ اپنے گھوڑے کے ساتھ اسی طرح سے پروٹوکول کے ساتھ آیا اور کہا کہ کیا غربت میں بیٹھے آپ زندگی بسر کرتے رہتے ہیں، تو اگر کوئی خواہش ہے تو آپ مجھے بتائیں۔ تو انہوں نے کہا میری ایک ہی خواہش ہے۔ کہا کہ اب بادشاہ خوش ہو گیا، کیا خواہش ہے؟ کہا کہ یہ آپ سورج کے سامنے آ گئے، سائڈ پہ ہو جائیں تاکہ سورج کی کرن مجھ پہ پڑے، اور کوئی میرے پاس اس کے علاوہ کوئی خواہش میری نہیں ہے۔ یہ ہیں آزاد لوگ، آزاد۔ لہذا خالق کی عظمتیں ان کے وجود کے اندر وہ برپا تھیں۔ امیر المومنین علیہ السلام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جو نہج البلاغہ میں وصیت کی ہے، اس میں یہ دیکھیں آیات کے بعد اب ہیں نقلی دلیلیں، روایات۔ وَلَا تَكُنْ عَبْدٌ غَيْرَكَ عَبْدَ غَيْرِكَ وَلَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ، اے فرزند اپنے غیر کا عبد کبھی نہ بننا، وَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرًّا، اللہ نے تمہیں آزاد خلق کیا ہے، مت تم اپنے غیر کا عبد بننا، یعنی تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی مولا نہیں ہونا چاہیے۔ مولا ہے تو اللہ، اللہ نے مولا کہا ہے امیر المومنین کو، اس لیے امیر المومنین ہمارے مولا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اولویت اور مولویت دی ہے، اس لیے ہمارے مولا ہیں۔ حقیقی مولا فقط اللہ کی ذات ہے۔ وَلَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرًّا،
یا امام علی علیہ السلام کا یہ جملہ بحر الانوار میں موجود ہے، الہی کفا بی عزہ بار الہ، میرے لیے عزت کے اعتبار سے یہی کافی ہے کہ ان اکون لک عبدا، میں آپ کا عبد ہوں، اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا فخر ہو سکتا ہے، اس کے بڑھ کر میرے لیے کیا اعزاز ہو سکتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے اپنا عبد بنا دیا۔ وکفا بی فخرا، اور فخر کے اعتبار سے میرے لیے یہی کافی ہے، ان تکون لی ربا، تو میرا رب ہے۔ یہ جب ہم نے بات جان لی، اب اگلے ٹاپک پہ منتقل ہوں، ضرورت نظم و قانون معاشرے میں قانون کا اور نظم کا ضروری ہونا، کیونکہ یہ عبد اور آزادی کا تعلق تو پتہ لگ گیا، جو اللہ کا عبد نہیں ہے، آزاد نہیں ہے، وہ غلام ہے۔ آپ نے واقعات سنے، آپ نے آیات پڑھی، آپ نے روایات پڑھی، اور کمال کی اوج بشریت کیا ہے، کمال اوج کیا ہے، بندگی ہے، اللہ کا عبد بن جائے۔ نظم و قانون کی ضرورت معاشرے کے اندر، یہاں پہ ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ انسان کو حق آزادی حاصل ہے۔ ادھر پھر ایک مقدمے کی طرف آتے ہیں، اب انسانی معاشرہ ہے، انسانی معاشرے کے اندر انسان کا زندگی بسر کرنا ضروری ہے۔ دین اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے ہی یہ بات بیان کر دی کہ انسانی معاشرہ نظم اور قانون کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسی کے اوپر آج غرب بھی حیران ہے، وہ منتشر قبائل جو جزیرہ عرب میں پسماندہ طور پہ زندگی بسر کرتے تھے اور زندگی اور موت کی کشمکش کے لیے اس جزیرے میں آب و گیاہ کی تلاش میں پھرتے رہتے تھے، ان میں کس شخصیت نے آ کے ایک ریاست کا تصور پیدا کر دیا اور قانون کا تصور پیدا کیا، کیونکہ وہ تو نبوت کو نہیں مانتے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعتبار سے وہ تمام بشریت میں سب سے باکمال شخصیت قرار دیتے ہیں کہ ان افراد میں نکل کے قانون کی بات کی، ریاست کی بات کی، اور پھر عملاً ریاست بنا کے انہیں قانون میں ڈھال دیا۔ بہت بڑا ایک کارنامہ ہے جو تاریخ بشریت میں رونما نہیں ہوا۔ اس لیے 1400 سال پہلے انسانی معاشرے کے بارے میں حکم دیا دین اسلام نے، قانون اور نظم کے بغیر معاشرہ نہیں رہ سکتا۔ آج کی 21ویں صدی میں تو انہیں یقین ہو چکا ہے اس کا کہ انسانی معاشرہ قانون اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اچھا، یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی جو آزادی ہے، اس آزادی کا ٹکراؤ قانون سے ہوتا ہے یا نہیں؟ تو در حقیقت آزادی انسانی کا تحفظ قانون کے ذریعے ہے۔ یہ بات غیر مسلم اور مسلم دونوں ہی مانتے ہیں، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے کسی مسلمان غیر مسلمان کا۔ انسان کی آزادی محدود ہو، جسمانی ہو یا روحانی ہو، انسانی آزادی کی محافظ کون ہے؟ نظم اور قانون ہے۔ جہاں نظم اور قانون نہیں ہے وہاں پہ کوئی بھی آزادی نہیں رہے گی۔ غرب آیا قانون کے تقدس کی وجہ سے قانون کا قائل ہے یا اس بنا پہ قانون کا قائل ہے کہ اس سے ان کی آزادی فراہم ہوتی ہے، ان کی عیاشی فراہم ہوتی ہے؟ در حقیقت عیاشی اور ان کی آزادی چونکہ فراہم ہوتی ہے، مفاد حاصل ہوتا ہے، اس لیے وہ قانون کے قائل ہیں کہ آپ پہلے یہ مبنا پڑھ چکے ہیں۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ذکر کرتے ہیں کہ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ وہ معاشرے کے اندر نظم اور قانون کی ضرورت کو انسان کی استخدام گر طب کے اعتبار سے بیان کرتے ہیں۔ ہم گزشتہ دروس میں پڑھ چکے ہیں، انسان کو اللہ نے ایک فطرت دی ہے، فطرت کا تقاضا ہے کہ بندگی کرے، اطاعت کرے، اللہ کے توحید کا قائل ہو جائے، اللہ کے خالق، مالک، رازق، رب، ربوبیت کا اقرار کرے۔ لیکن اسی وقت انسان میں ایک طب بھی موجود ہے، ایک فطرت موجود ہے اور ایک طب ہے۔ طب اس کو ابھارتی ہے سرکشی پہ، بغاوت پہ، ایسی بغاوت اور سرکشی جس کی انتہا ہے ہی نہیں، اس کے اوپر ابھارتی ہے۔ یہ ہر بشر کے ساتھ ہے، ایسا نہیں ہے کہ میرے گھر میں اولاد پیدا ہوئی تو اس میں یہ نہیں ہے، یہ مرد میں ہے تو زن میں نہیں ہے، بیٹے میں ہے تو بیٹیوں میں نہیں ہے، بیٹیوں میں ہے تو بیٹے میں نہیں، ہر انسان کے وجود کے اندر یہ دو چیزیں موجود ہیں۔ فطرت وہ اس کو انسانیت کے اوپر ابھارے گی، تب اس کی وہ اس کو سرکشی اور بغاوت کے اوپر ابھارے گی۔ استخدام گر طبیعت ہے انسان کے اندر، فطرت موحد ہے، عبودیت کا درس دیتی ہے، لیکن طبیعت انسان جو ہے وہ انسان کو
شہوات کے اوپر ابھارتی ہے، وہ انسان کو عیاشی پہ ابھارتی ہے، لغو اور عبث کاموں پہ ابھارتی ہے۔ لہٰذا طبع انسانی سورہ صاد آیت نمبر 71 میں ہے، انی خالق بشرا من طین، طبع انسانی اس طین سے ہے، لہٰذا طب پہ جو چلے گا مٹی سے ملحق ہو جائے گا، مٹی کے مرحلے پہ پہنچ جائے گا۔ انی خالق بشرا من طین، جب طین سے بشر کے اجزاء اٹھائے گئے، مٹی سے بشر کے اجزاء کو اٹھا کے اللہ نے خلق کیا، تو یہ تب انسان کو زمین بوس کرنے والی ہے، لیکن انسان کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا انسان کے پاس ہے، اس سے اگلی آیت سورہ صاد آیت نمبر 72 میں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی روح میں سے میں نے اس میں پھونک دیا۔ یہ انسان کو بالا ترین مقام پہ لے جائے گی۔ بس ایک مرحلہ ہے مٹی اور نطفہ، اور ایک اس کا مقام ہے مقام علم و روح اور بالا ترین مقام۔ یا اس کو شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح بھی ذکر کیا ہے کہ سورہ علق کی جو ابتدائی آیات ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، خلق الانسان من علق، لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ لوتھڑا کسے کہتے ہیں؟ آپ نوالا چبائیں، چبا کے نکالیں تو کیا شکل انسان کی ہوتی ہے؟ اس طرح گوشت کا انسان ایک لوتھڑا تھا، اس کو نشونما دیا اللہ نے شکم مادر میں، یہاں تک کہ جسم سالم بن گیا۔ یہ پست ترین مقام ہے نطفہ اور علق۔ پھر اس سے کہاں پہ؟ علم الانسان ما لم یعلم، جو نہیں جانتا تھا وہ تعلیم دے دی، بالا ترین مقام۔ اسی طرح انی خالق بشرا من طین، پست ترین مقام۔ مٹی سے ہے کوئی پست ترین یہاں پہ کوئی چیز؟ پست ترین مقام سے خلق کیا بشر کو، بالا ترین میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اپنی روح سے میں نے اس میں پھونک دیا۔ بس جو روح ہے وہ فطری تقاضا رکھتی ہے، جو مٹی کا جسم ہے وہ طب کا تقاضا رکھتی ہے۔ اس لیے اگر طبیعت کی اساس کے اوپر انسان آئے تو اس کا ارتباط عالم طبیعت، عالم محسوس سے ہی رہے گا، اور اگر فطرت کے ساتھ آ جائے، فطرت سے انسیت پیدا کر لے، تو وہ مقام بالا کی طرف حرکت کرے گا۔ اس جگہ پہ اب بحث آ جاتی ہے۔ دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیج دیا، اس دنیا میں اللہ نے ہمارے لیے وسائل زندگی رکھی، اس دنیا کے اندر اللہ نے ہمارے لیے نعمات خلق کی۔ اب فطرت کے تقاضے کے تحت تو اپنے آپ کو اس جہان سے استفادہ کرتے ہوئے پابند قرار دے گا عبد کا، عبد ہونے کے ناطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اور اگر وہ اپنی طب کے اعتبار سے دیکھے تو یہاں پہ اس کے اندر کئی عناصر جنم لے لیں گے، لامحدود اس کے اندر حرص، لامحدود طمع، جس کی حد ہی نہیں ہے۔ ایک وادی اسے سونے سے بھری دے دی جائے تو کس کی خواہش کرے گا؟ اگلی کی۔ وہ اگر بھری ہوئی دے دی جائے کس کی خواہش کرے گا؟ اس سے اگلی کی۔ انسان اس کا احساس خود کر سکتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں کبھی یہ کام کر کے دیکھیں، آپ کی ضرورت بالفرض اگر ایک ٹی وی ہے، آپ کے پاس 3 ٹی وی پڑے ہیں، آپ ایک کے بعد دوسرا ٹی وی دینے کی کوشش کریں تو اندر نفس میں کیا جھگڑا برپا ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہوگا، یہاں تک کہ رک جائے گا کہ وہ نہ دے۔ پتہ نہیں کل یہ ٹوٹ گیا تو پھر کیا کرو گے؟ کہ جس طرح پہلا آیا تھا نہیں تھا تو تب وہی کریں گے، دوبارہ آ جائے گا، اور بہت سارے بہانے جا، یہاں تک کہ نہیں دے گا، وہ اپنی ضرورت سے زیادہ سامان کو رکھنا شروع کر دے گا۔ یہ طبع انسانی، شہوت بھی اسی طریقے سے ہے۔ وہ ایک زوجہ مل جائے دوسری کی خواہش کرے گا، وہ سوچے گا کہ یار دوسری میں کوئی ایسی خصوصیت ہے پہلی سے مل ہی نہیں سکتی، دوسری کو حاصل کرے گا، اب اس کے اندر سکون تو شہوانی نہیں آنا، کہ نہیں تیسری جو ہے اس کے اندر ایک عجیب چیز ہے، وہ اس کی طرف بڑھے گا، تیسری کو حاصل کرے گا چوتھی پہ، چوتھی کے بعد 5ویں پہ، کوئی انتہا ہی نہیں ہے اس کی، یہاں تک کہ اس کا جسم اس کا ساتھ دینا چھوڑ دے گا تو وہ اس خواہش کو بھی ختم کر دے گا۔ لہٰذا اس جگہ پہ آ کے کون قابو کرے گا آپ بتائیں؟ قانون۔ لیکن قانون کون بنائے؟ سوال یہاں پہ یہ مقدمہ بہت واضح ہے، انسان کی یہ والی چیزیں قابو میں نہیں ہوتی۔ میں ایک حدیث آپ کو تیزی سے سنا دیتا ہوں، دلچسپ حدیث ہے، کیونکہ آپ اپنے وجود میں اگر غور کریں تو ہم لوگ اپنے وجود میں اس چیز کو دیکھیں گے، ہر شہوت لامتناہی سلسلے کو چاہتی ہے، چاہت کے اعتبار سے، تمنا کے اعتبار سے لامحدود خواہش رکھتی ہے۔
اس کی خواہش کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اس کے تمناؤں کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ اس کو امام علیہ السلام نے بڑے خوبصورت طریقے سے امام صادق علیہ السلام نے الکافی میں ایک مثال سے بیان فرمایا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار امام باقر علیہ السلام نے فرمایا مثل الحریص علی الدنیا مثل الدودۃ القز، کہ جو اس دنیا کے اوپر حریص ہوتا ہے ریشم کے کیڑے کی مانند ہوتا ہے۔ کلما ازداد من القز علی نفسها، جب جتنا وہ ریشم کا جال اپنے گرد گرد بنتا چلا جاتا ہے اتنا اس کے لیے اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، حتی تموت غما، وہ اسی کے اندر دب کے غم اور حزن کے مارے اپنی تمناؤں کو لیے وہ مر جاتا ہے۔ قال، اس کے بعد امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اغنى الغنی، دنیا میں سب سے امیر بندہ کون ہے؟ سب سے امیر بندہ کون ہے؟ فرمایا من لم یکن للحرص اسیرا، جو غلام نہیں ہے، قیدی نہیں ہے حرص کا۔ یہ جملہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ آزاد بندہ کون ہے؟ آزاد ہی امیر ہے، غلام امیر ہو سکتا ہے، امیر نہیں ہے۔ اغنى الغنی ہے، دنیا میں سب سے امیر بندہ کون ہے؟ من لم یکن للحرص اسیرا، جو حرص کا غلام نہیں ہے، حریص نہیں ہے، جمع نہیں کرنا چاہتا ساری چیزیں، ہر چیز کو اپنے پاس نہیں لے لینا چاہتا۔ صحیح، لم یکن للحرص اسیرا، آزاد ہے، حرص سے آزاد ہے بالفاظ دیگر۔ من لم یکن للحریص اسیرا، اس کے آپ نقیض اٹھائیں وہ کیا بنے گی؟ تلازم ہے نقیض میں۔ اگر وہ بندہ کہ جو اسیر نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ جو اسیر ہے وہ اتنا ہی غلام ہے۔ غنی کون ہے؟ کہ جو حریص کا غلام نہیں ہے۔ حریص کا غلام نہیں ہے، اس کا نقیض کیا ہے؟ جو حریص کا غلام ہے، پھر وہ سب سے زیادہ غلام ہوگا، کیونکہ غنی کا نقیض کون ہے؟ غلام۔ سب سے غنی کون ہے؟ جو حرص کا، لالچ کا اسیر نہ ہو، جمع پہ جمع۔ بچوں میں یہ عادت ہوتی ہے، کیونکہ انسان جب اس دنیا میں وجود میں آتا ہے 3-4 عناصر تقوی اور 3-4 عناصر فجور وہ اس کے اندر ایک قسم کے ایکٹیو ہوتے ہیں۔ مثلا بڑی جلدی راضی ہو جانے والا ہوتا ہے بچہ عموماً، صحیح ہے، یہ ایک اس کی اچھی عادات میں سے ہے۔ اسی طرح بچے کو دیکھیں، حاسدانہ مادہ بڑا ہوتا ہے، اسے دیا تو مجھے کیوں نہیں دیا، پہلا تقاضا یہ کریں گے، اسے تو اتنے دے دیے مجھے نہیں دیے، مگر رفتہ رفتہ اپنے وجود سے حسد کو بھگا دے۔ دوسری بیماری حرص، لالچ اس میں بہت ہوتا ہے، خود جمع کر لینا چاہتا ہے۔ نمبر 3 ملکیت کا مادہ بڑا ہوتا ہے، میں اس کا مالک ہوں، اس کو آپ دے دیں یہ تمہاری چیز ہے، کوئی اس کو ہاتھ لگائے تو اس کے تیور دیکھیں کیسے بدل جاتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یار تمہاری تو شریعت کے اعتبار سے بھی تم ولی نہیں ہو، اور رہنے والی بھی تمہارے پاس نہیں ہے، تمہاری حماقت ہی اس کی سب سے بڑی دشمن ہے، تمہاری حماقت ہی اس قیمتی چیز کو تمہارے پاس رہنے نہیں دے گی، لیکن ملکیت کا جذبہ اس میں دیکھیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے انسان کی جب خلقت کو بیان کیا تو آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ رکھا۔ وہ کس وجہ سے رکھا؟ وہ یہی 3-4 خصوصیت، تکبر، وہ گردن ہی نہیں اس کی جھکتی۔ اس لیے ہم پیچھے پڑ چکے کہ غلامی کی اسباب میں سب سے بڑی وجوہات کی ہیں یہی تکبر ہے۔ وہ اکڑ اس میں، میں بہت کچھ ہوں، میں یہ سب کچھ ہوں، میری بات مانو گے تو چلے گے، میرے ساتھ تم نے یہ کیا تو میں یہ کر دوں گا، تکبر پایا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام کہ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ من لم یکن للحریص اسیرا، اور یہی بات اسی ٹاپک کے ذیل میں بھی انہوں نے ذکر کیا۔ در حقیقت اسلام اخلاقی تربیت چاہتا ہے، جس کی اخلاقی تربیت نہیں ہے وہ حقیقت میں آزاد نہیں ہے۔ لہذا کہا کہ للحرص اسیرا، وقال لا تشعروا قلوبکم الاشتغال بما قد فاتا۔ امام فرماتے ہیں اپنے دلوں کو مت اس شے سے مشغول ہونے دو جو تم سے کھو چکا ہے، جو فنا ہو گیا، مٹ گیا، کیوں اس کے دل کے اندر غم پالا ہوا ہے تم نے، کیوں سے اپنا تم نے تعلق جوڑا ہوا ہے۔ فَتَشْغَلُوا أَذْهَانَكُمْ عَنِ الْإِسْتِعْدَادِ لِمَا لَمْ يَأْتِ، تو پھر کیا ہوگا، تمہارے اذہان جو ہیں تم اپنے اذہان کو مشغول کر دو گے، یعنی تم اس کی استعداد کھو دو گے کہ جس کا تمہارے پاس چیز نے آنا ہی نہیں ہے، اس کی تمنائیں بھی تم اپنے وجود میں پالنے لگ جاؤ گے۔ ہمارے پاس یہاں پہ پھر یہ بات آئی کہ ضروری ہے کہ انسان کی خواہشات کو کوئی کنٹرول کرے، کیونکہ ان فلسفوں کو سن تو لیتے ہیں، ابھی تو دنیا اکثر سنتی نہیں ہے، ان باتوں کو سن لے تو عمل ہو جاتا ہے،
ہمیں پتہ ہے کہ اس کے لیے ایک نیند ہی کافی ہے ساری باتیں فراموش کرنے کے لیے. اس لیے یہاں پہ قانون کی پھر ضرورت ہے، اسے قانون گرفت ملے. اس لیے آپ یہاں پہ تب بس علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے کے مطابق قانون کے ایجاد کی اصل وجہ کیا ہے؟ نفخت فیہ من روحی یا انی خالق بشرا من طین. طین ہے، طبع طغیان گر ہے، طبع فتنہ گر ہے، طبع سرکش ہے. جو اس کے اندر طبیعت سرکش طبیعت پائی جاتی ہے، اس کے اندر کا درندہ اس کے قابو میں نہیں آتا، وہ تجاوز کرتا ہے. یہ گھرانوں میں بھی ہے، یہ ہر انسان کے وجود میں بھی ہے. آپ اپنے وجود اور اپنے گھرانے سے اصلاح کی کوشش کریں، پھر معاشرے میں قدم رکھ لیں گے. اس تقاضے کو آپ دبا نہیں سکتے، اس لیے آپ کو بالآخر ایک قانون کی حیثیت اپنے گھر میں اور اپنے وجود میں دینے پڑتی ہے کہ بھائی اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا، اس سے آگے میں نہیں جھک سکتا، اس کو میں نہیں توڑ سکتا، یہ قرار دینا ہوگا. اور اسی نے پھر آگے ان ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگایا. فرعون کی طبیعت طغیان گر تھی جس نے یہ نعرہ لگایا. اس لیے انسان محتاج ہے کہ وہ قانون کے دائرے میں رہے. بس ہم کوئی بھی فلسفے کے قائل ہو جائیں، انسان مدنی طب ہے، مجبوری کی وجہ سے اجتماعی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ نہیں انسان اضطراب ہے، ہلوعہ ہے، کہ خلق الانسان ہلوعہ. ہلوع کہتے ہیں اضطرار، مضطرب ہے، اضطراب کی وجہ سے، اضطرار کی وجہ سے قانون کا محتاج ہوا، بالآخر قانون کا محتاج ہے. غرب اور اسلام دونوں قائل ہیں محتاج ہے. غرب اس لیے قائل ہے کہ انسان جو ہے وہ اضطرار ہے، حاجت چاہتا ہے پوری کرنا. حاجات اس کی پوری ہوتی تک کب ہیں؟ جب قانون ہو. آپ اس کو لے لیں. لیکن دین اسلام کی جو آیات و روایات سے ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی طبیعت طغیان گر ہے، وہ تجاوز کرے گا اگر اسے آپ نے کھلا چھوڑ دیا. عقل سب کے اوپر غالب نہیں ہوتی، وَإِلَّا اگر عقل غالب ہو، اگر وہ صرف فطرت کی آواز پہ لبیک کہے، وہ قانون کا محتاج نہیں رہے گا، وہ اللہ کا پابند ہے پہلے ہی. اس لیے طبیعت طغیان گر ہے کہ جو اس چیز کے اوپر انسان کو ابھارتی ہے. مثلا ہم ادھر اجتماعی طور پہ چند افراد رہتے ہیں، اگر سارے کے سارے اپنے امور صحیح انجام دے رہے ہوں اور اپنی عقل کے تقاضوں کے تحت رہ رہے ہوں، کسی قانون کی ایجاد کی ضرورت پڑے گی؟ نہیں پڑے گی. تو یہ ان کا بیان ہے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ اگر حاکم بے نظمی کرے تو اس کے ریاست میں جو فتنے اور ہرج مرج برپا ہو جائے گا. لہٰذا قرآن نے ذکر بھی کیا بل کذبوا بالحق، سورہ قاف آیت نمبر 5 میں، بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج. جب حق کے ساتھ رسول آئے تو انہوں نے اس رسول کی تکذیب کی اور ایک ہر مرج کے امور میں کا شکار ہو گئے، فتنوں کا شکار. یعنی وہ فتنہ پھیلتا چلا گیا معاشرے میں اور فتنے نے پورے معاشرے کو برباد کر دیا. بس نظم بدون قانون ممکن نہیں ہے، قانون ہونا چاہیے. لیکن کون سا قانون؟ یہ ہمارا اگلا ٹاپک بنتا ہے کہ قانون الہی یا قانون بشری. اس ٹاپک میں ہم نے دیکھا کہ نظم اور قانون کا محتاج ہے. محتاج ہونے کی علت کیا ہے؟ طبیعت طغیان گر، مٹی سے انسان کے جسم کی خلقت کا ہونا اور اس کا اسی کی خواہش کرنا. لہذا اس وقت قانون ہمارے اوپر رائج ہونا ضروری ہے. لیکن کون سا قانون؟ قانون الہی یا قانون بشری؟ قانون الہی سے ولایت فقیہ کا دروازہ کھل جاتا ہے. قانون بشری کو مان لیں، ولایت فقیہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اس لیے قانون سے اب ولایت فقیہ کی طرف ہماری ہوگی، کیونکہ آپ قانون الہی کے قائل ہو جائیں. قانون کس نے برپا کرنا ہے؟ ہماری نصیحتوں سے قانون برپا ہوگا؟ ہمارے عالم ہونے سے قانون برپا ہوگا؟ یا حکومت سے قانون برپا ہوگا؟ حکومت میں اگر حاکم بے نظم ہو، اگر حاکم ہی فاسد ہو، تو پھر کہاں سے وہ حاکم آ کے، جیسے بھی آپ دیکھیں صدر روحانی صاحب آیا تو اس نے ایران کا کیا حال کیا. اگلے آنے والے 10-12 سالوں میں بھی ایران کے مسائل اقتصادی طور پہ اپنے ہاتھوں میں کھڑے، ان کے اپنے پیروں پہ وہ کھڑے نہیں ہوتے، اتنے وہ خراب کر کے گیا. ایک حاکم تھا، اس کے اندر فساد برپا تھا تو معاشرے کو فاسد کیا. یہاں سے ولایت فقیہ کا دروازہ، تقوی، عدالت، عصمت، یہ سارے کے سارے ہمارے پاس موضوعات کھلیں گے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین.